بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست اور عاشق جن، ایک سچا واقعہ۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اس وقت کا ہے جب میں تقریباً 15 سال کا تھا۔ چلیں اب واقعے کی طرف آتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا علی رضا، ہم دونوں 9ویں کلاس کے شاگرد تھے۔ وہ پڑھنے میں بہت قابل تھا، اس کے والد صاحب ڈاکٹر تھے پر شاید کوئی چھوٹی پوسٹ پر تھے۔ ہم دونوں گھر کے باہر بیٹھے تھے، علی رضا کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے گھر کے باہر ویسے ہی بڑا دل دہلا دینے والا منظر تھا، کیونکہ اس کا گھر ایک کمپاؤنڈ میں تھا، مطلب کہ بہت سارے گھر ایک ہی جگہ تھے۔ اور ان گھروں کا ایک مین گیٹ تھا۔ اس کے گھر کے سامنے درخت اور کیکر کی جھاڑیاں تھیں۔ پورے کمپاؤنڈ میں مشکل سے 2 ہی بلب آن تھے، بلب وہ بھی پیلی روشنی والے۔ کمپاؤنڈ میں کوئی آتا جاتا تو تھا نہیں، مشکل سے ہی کوئی نظر آتا تھا۔ ہمارے امتحان قریب تھے، ہم دونوں تیاری کر رہے تھے کہ میں کچھ اس سے کاپی میں سوال پوچھ رہا تھا تو دیکھا کہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ہمیں سایہ نظر آیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو نہ کوئی سایہ نہ کوئی انسان۔ میں ڈر گیا۔ میری اس وقت عمر بھی 15 سال تھی، میں اتنا میچور نہیں تھا۔ میں نے علی رضا سے پوچھا کہ یہ کیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں سایہ ہے۔ میں نے بولا یار یہ سایہ مطلب جن بھوت؟ وہ بولا ہاں۔ اس نے بتایا کہ ہمارے گھر کے سامنے جو یہ درخت ہے اس میں کوئی جن بھوت وغیرہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ ایک رات میں ہم بہن بھائی ایک کمرے میں سو رہے تھے کہ ایک دم کھڑکی کھلی اور ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے کہا، اس کی بہن سے مخاطب ہو کر، اس کی بہنیں بھی تھیں جو کہ بہت خوبصورت تھیں۔ اس جن نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اس جن نے یہ بھی بتایا کہ تم لوگوں نے میری رہنے کی جگہ خراب کر دی ہے، تم نے یہ درخت کیوں کاٹا؟ میں اب تم لوگوں سے بدلہ لوں گا۔ میری نشانی یہ ہوگی، جب یہ لڑکی سو کر اٹھے گی تو اس کے ماتھے پر خون کا ٹپکا ہوگا۔ میرے دوست نے بتایا کہ یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ صبح جب میری بہن سو کر اٹھی تو اس کے ماتھے پر خون کے ٹپکا لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ گھبرا گئے کہ اب کیا کریں، کہاں جائیں۔ گھر بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا، چھوڑ کر جائیں گے تو کرائے کے گھر کے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے۔ اب مجھے صحیح سے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے اس جن سے کیسے جان چھڑائی۔ کیونکہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ وہ دوست مجھ سے جدا ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں ایک دن
اپنے گھر کی چھت پر سو رہا تھا۔ پتہ لگا کہ علی رضا رات 12 بجے آیا۔ 110 اسکوٹر تھی یا 125، پتہ نہیں، میں نے تو دیکھی نہیں تھی۔ وہ دو یا تین دوستوں کے ساتھ آیا۔ میں جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ میرا ایک کزن مجھ سے جلتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی دوست میرا گھر پر آئے۔ اس نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے۔ وہ دوبارہ میرے گھر پر نہیں آیا۔ لگتا ہے شاید باہر ملک چلا گیا ہوگا۔ میں نے ابھی کچھ سال پہلے بھی اس کے گھر پر چکر لگایا، پر وہاں پر میں نے دیکھا اس گھر میں کوئی اور رہتا ہے، اور وہاں وہ جھاڑیاں بھی اب نہیں تھیں۔ ان جھاڑیوں کی جگہ مکانات تعمیر ہو چکے ہیں، اور اس جگہ کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ وہ دوست وہاں سے چلا گیا، اور کسی بتانے والے نے بتایا کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے گورنمنٹ والوں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ پر ایک خوشی کی خبر بھی سنا گیا کہ اب وہ میرے بہت قریب گرین ٹاؤن میں رہتا ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، پر گھر کا پتہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ اب کبھی کبھار اگر اس راستے سے گزرتا ہوں تو میری آنکھیں میرے دوست کو ڈھونڈتی ہیں کہ شاید وہ مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز۔